اور دل تھام کے توجہ کے ساتھ اس بات کو سنیں، نگاہ مصطفیٰ میں صدیق کا مقام کیا ہے؟ ابھی تو میں نے علی پاک عظمت کے حوالے سے بیان کیا تھا نا کہ نگاہ علی میں صدیق کا مقام کیا ہے. اب سنیں نگاہ نبی میں صدیق اکبر کا مقام کیا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، نماز ظہر سے پہلے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرمانے لگے، فرمایا صحابہ ادھر بیٹھے رہتے ہو، تھوڑا وقفے سے ملا کرو، تھوڑا وقفے سے ملا کرو. میرے نبی نے جب یہ بات کی، نماز ظہر کا ٹائم آ گیا، صحابہ نے نماز ظہر پڑھی، چلے گئے. صدیق بھی اس مجلس میں بیٹھے تھے، آپ نے بھی ظہر پڑھی اور چلے گئے. جب عصر کا ٹائم ہوا، اذان ہوئی، صحابہ آئے مسجد میں، صدیق بھی آ گئے مسجد میں، جماعت ہوئی، صدیق نے نماز پڑھی، صحابہ نے نماز پڑھی، سارے چلے گئے. مغرب کے ٹائم بھی صدیق آئے، سارے آئے، صدیق اکبر نے نماز پڑھی، سب صحابہ نے، کیونکہ سرکار نے فرمایا وقفے سے ملا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے، اس سے پیار زیادہ ہوتا ہے. صدیق مغرب پڑھ کے بھی چلے گئے. میرے آقا فرمانے لگے صحابہ کو، فرمایا صدیق نہیں آیا. توجہ نہیں کیا آپ نے؟ حالانکہ آیا تھا، نماز بھی پڑھی ہے. کہا یہ تو مجھے پتا ہے، نماز تو پڑھی ہے، میرے پاس صدیق نہیں آیا. کہتے ہیں جب عشاء پڑھی، عشاء کے بعد مصطفیٰ فرمانے لگے، فرمایا صدیق نہیں آیا. حضرت انس اس حدیث کو روایت کرتے گئے، کہتے ہیں میں خادم تھا، میں ہر وقت مصطفیٰ کی خدمت میں ہوتا تھا. جب سرکار نے 3-4 مرتبہ یہ پوچھا صدیق نہیں آیا، کہتے ہیں میں جلدی سے گیا، صدیق اکبر کے گھر پہنچا، جا کر دستک دی. دستک دینے کے بعد صدیق باہر ہے، اور میں یار صدیق کیا کرتا ہے، 3-4 مرتبہ مصطفیٰ تیرا نام پوچھ چکے ہیں. فرماتے ہیں صدیق نہیں آیا. اب صدیق اکبر غلام ہے نا، فوراً چل کے آئے، آ کر بار گئے مصطفیٰ میں حاضر ہو گئے، دو زانو ہو کر بیٹھ گئے. عرض کی یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. فرمایا تو میرے پاس نہیں آیا. اب میں وہ لفظ، وہ کیفیات کیسے لاؤں؟ آپ تصور کریں کہ میرے نبی نے کیسے صدیق اکبر کو نوازا، اور نگاہ نبی میں صدیق اکبر کا مقام کیا ہے. فرمایا صدیق تو میرے پاس بیٹھتا ہی نہیں ہے. یار تو بیٹھتا ہے، میرا دل لگا رہتا ہے. ساری کائنات کا دل، اب میرا جملہ سنیے ذرا، پوری کائنات کا دل لگتا ہے مصطفیٰ کی وجہ سے، مصطفیٰ کا دل لگتا ہے ابوبکر کی وجہ سے. فرمایا میرے پاس تو بیٹھتا ہے، میرا دل لگا رہتا ہے. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ فرمایا نا، تو صدیق اکبر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آپ نے تو فرمایا تھا وقفے سے ملا کرو، وقفے سے ملا کرو. اب جملہ سننا، میرے مصطفیٰ کا جملہ سننا. اور یہ جملہ کسی نقیب، کسی جناب والا ادیب، کسی خطیب کا نہیں ہے، یہ جملہ میرے مصطفیٰ کا ہے، یہ حبیب خدا کا جملہ ہے. اب سننا، میرے نبی خود نہیں بولتے، جو رب وہی کرتا ہے مصطفیٰ وہی بولتے ہیں. جب صدیق اکبر نے یہ عرض کی، آقا یا رسول اللہ آپ نے خود فرمایا تھا وقفے سے ملا کرو، تو اس لیے میں نے وقفہ کیا. مصطفیٰ آپ کی آنکھوں سے جناب والا آنسو چمک آئے. آپ فرمانے لگے، فرمایا سب کے لیے فرمایا تھا، سب کو کہا تھا وقفے سے ملا کرو، تمہیں تو نہیں کہا تھا. فرمایا سب کو کہا تھا، تمہیں تو نہیں کہا تھا، تو میرا صدیق ہے. اور مجھے یہاں پر مبلغ یورپ یاد آئے، مفتی انصر القادری کیا فرماتے ہیں، پڑھ دوں یار اتنے ڈھیلے سبحان اللہ میں پڑھ دوں. مفتی انصر القادری عالم اسلام کا بہت بڑا مفتی کیا فرماتے ہیں، امت خیر الامم کے قافلہ کے سردار صدیق اکبر ہیں. امت خیر الامم کے قافلہ کے سردار صدیق اکبر ہیں. بعد از انبیاء خلق کے سردار صدیق اکبر ہیں. ثانی یسنین اذ ہما فی الغار، جس کی شان میں آیا اصحاب محمد میں وہ تنہا یار صدیق اکبر ہیں.
نہیں ہے کوئی لائق امامت کے ابو بکر کے ہوتے ہوئے نیابت کا، خلافت کا وہ اعلیٰ معیار صدیق اکبر ہے۔